کیا واقعی میں حکومت اور آپ کی جماعت نروس ہے کہ کوئی پرابلم ہونے جا رہا ہے؟ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو پک اینڈ چوز ہوا، نتائج بنے اس طرح۔ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بڑی تیزی سے سزائیں بیفور الیکشن دی گئی ایک ہفتے میں، اور جس طرح پھر آفٹر الیکشن سزائیں معطل ہونے جا رہی ہیں، بدقسمتی ہے کہ نہ فیئر فری الیکشن ہوتے ہیں، نہ حکومت کوئی بھی وقت کی ہو اس کو فیئر فری اپنی آزادی سے پالیسی بنانے دی جاتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اگر بات کہہ دے تو پھر فہد حسین صاحب جیسے سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے۔ پھر آج میں سچی بات اگر نہیں کہوں گا تو پھر میں سچا سیاسی ورکر نہیں ہوں، اور اگر کہوں گا تو پھر لوگ اس کو سنیں گے بھی۔ تو سچ الیکشنز کے والے سے پھر میاں صاحب سچی بات کیا ہے؟ پک اینڈ چوز ہوا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو جتایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہرایا گیا ہے، اور اس طریقے سے حکومت بنائی گئی ہے۔ تو اس کا اسی طریقے سے گئی ہے۔ تو یعنی آپ یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کی حکومت بنتی نہیں تھی، بنوائی گئی ہے؟ دیکھیں یہ بات فہد حسین حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو 8 فروری کے نتائج تھے اس کے مطابق اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں۔ جو قبول کیا مسلم لیگ کی شہباز شریف کی شکل میں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب تو میاں صاحب پھر یہ ہوا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فروری 8 کے الیکشن سے اصل فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے، کیونکہ ان کی جماعت حقیقت ہے، بالکل ان کو فائدہ ہوا ہے۔ کیسے فائدہ ہوا ہے ان کو؟ آج میں بات کرتا ہوں پک اینڈ چوز کی، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں سندھ میں کون ہے، خیبر پختونخوا میں کون ہے، پنجاب میں کون ہے، اور بلوچستان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فیصل واڈا جو بات بیفور الیکشن کہہ رہے تھے نواز شریف کو نہیں آنے دیں گے، نواز شریف لاڈلا ہے میرے سے لکھوا لیں، پھر یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کو لاڈلا بنایا گیا ہے، لایا گیا ہے، اور پھر جو کچھ سندھ کے اندر جو مینجمنٹ ہوئی الیکشن میں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یار میں کیا بات غلط کر رہا ہوں فہد حسین صاحب؟ اگر میں سچ نہ کہوں تو مجھے کون سنے؟ آپ کی جماعت میں یہ سچ اور کوئی نہیں بول رہا نا، اس لیے میاں صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہم سب جو ہے وہ تھوڑا سا بڑے غور سے بھی سنتے ہیں، اور ان سم ویز ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کھل کے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جماعت میں اور کوئی بات نہیں کر رہا، یا شاید رانا صاحب کچھ دبے الفاظ میں کر رہے ہیں، اس لیے یہ معاملہ آپ کی بات میں زیادہ وزن نظر آ رہا ہے میڈیا میں۔ تو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان اے وے آپ پی ٹی آئی کے بیانیے کو مزید تقویت دے رہے ہیں، اور آپ کی جماعت کا جو بیانیہ ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ ہے تھوڑی عجیب سی بات۔ آج بیانیے کا ایشو نہیں رہ گیا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ پاکستان کی سلامتی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ رہی ہے۔ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں فہد حسین۔ لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا یا یقین نہیں کیا کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن میاں صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیں نا، دیکھیں یہ بات مجھے جو سمجھ آئی ہے بات نا آپ کی یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا میاں نواز شریف صاحب کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، جب تک اس بیانیے پر وہ چل رہے تھے ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو رہا تھا، جماعت کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد یہ بیانیہ چھوڑا، اس جماعت نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں پہ یقین کیا، اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن کو ترک کیا، وہ پوزیشن پکڑ لی عمران خان نے، اس سے ان کو ہو گیا فائدہ۔ یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اب کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے نا، جب یہ فیصلہ آپ کی جماعت نے کیا میاں صاحب تو وہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، انہوں نے ان سے زبردستی تو نہیں کروایا گیا، انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اور مصالحت کے ذریعے، مصلحت کے ذریعے انہوں نے حکومت میں آنا ہے۔ تو اب آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جماعت نے یہ خود فیصلہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کروایا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو کمپرومائز سہولت کار ہوتے ہیں، ہماری جماعت میں کچھ زیادہ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ غلطی ہوگی نا پھر آپ طاقت کے استعمال سے نہیں، غلطی نہیں ہوئی، غلطی یہ نہیں ہوئی، غلطی یہ تھی فہد حسین کہ ہم نے اعتماد کرنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا سر، یہ ہو گیا، اس کی بنیاد پہ الیکشنز ہو گئے، اس کی بنیادیں بن گئیں، پی ٹی آئی کو بہت زیادہ مقبولیت مل گئی، پی ایم ایل این کی سیاسی ساکھ کو نقصان ہو گیا۔ میاں صاحب یہ سارا کچھ تو ہو گیا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت آپ کی جماعت کی حکومت ہے، بظاہر تو بڑی تگڑی لگتی ہے، کیا ہے یا یہ خطرے کی گھنٹی کہیں سے بج رہی ہے
اور اگر بج رہی ہے تو وہ کہاں دیکھیں نا، جنرل فیض اور جنرل باجوہ تو چلے گئے، وہ تو بات ختم ہو گئی، اب تو ایک نئی کہانی ہے، اب خطرہ کدھر سے ہے؟ بھائی وہ جو الیکشن ہوئے ہیں، لوگوں نے عمران کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے ووٹ دیا ہے جن کی وجہ سے نقصان ہوتا آیا، اور ہم نے ان کا ذکر کرنا ختم کر دیا یہ سمجھ کے کہ اب مداخلت ختم ہو جائے گی، مگر وہ مداخلت ایک ادارے سے ختم ہوئی تو دوسرے میں شروع ہو گئی۔ جاوید لطیف صاحب یہ بتائے گا کیا نواز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنی بات بطول صاحبہ بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ جب تک سیاسی جماعتیں اس حقیقت کو نہیں دیکھیں گی پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا، اس سسٹم سے لوگوں کی لیکن معذرت کے ساتھ سر پلیز ایک سوال کا موقع دیجیے گا، آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے بھی الیکشن کے بعد زیادہ انقلابی ہو گئے کیونکہ آپ الیکشن ہار گئے تھے۔ الیکشن ہار گئے، یہ ہروا دیا گیا، اس ڈیٹیل میں اب میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ جس کا نتیجہ اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے اس کی بات میں وہ وزن نہیں رہتا، اس لیکن ہار کے جتوا بھی تو دیا جاتا ہے، آپ کا یہ اعتراض کیا آپ کے کچھ کولیگز کو ہروا کے جتوایا بھی گیا تھا؟ اور یہ آپ کا بطول صاحبہ میری نتیجہ جو بنا یا بنوایا گیا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، میری جیت ہار سے بات بڑی ہے، میری جیت ہار سے ریاست کا ایشو اب بن گیا ہے۔ گورنمنٹ آ گئی ہے، 5 سال کے لیے آ گئی ہے، حکمرانی کر رہی ہے وفاق میں، پنجاب میں بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، حکومت کو نہ پارلیمنٹ کے اندر سے خطرہ ہے، ایک پیج بھی موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی موجود ہے، پھر آپ کو کیا ڈر ہے کہ سیاسی ساکھ خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیں مشکل فیصلے کریں گے تو سیاسی ساکھ تو خراب ہوگی۔ میں بالکل سمپل سوال جاننا چاہ رہا ہوں میاں صاحب، آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ یار فہد حسین صاحب، آپ ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی اگر میرے منہ سے ہی کہلوانا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، آپ فہد حسین کیبنٹ کا حصہ تھے، کیا فیصلے کیبنٹ میں 18 ماہ کی حکومت میں ہوتے تھے اور کس طرح ہوتے تھے؟ اور آج آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، مگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نکل گئی ہیں کہ کیا سادہ اکثریت نہ ہوتے ہوئے آپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کا فیصلہ کر کے واپس لیتے ہیں، مگر جو ماحول ہے وہ مجھے کچھ اور بتا رہا ہے۔